شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ اور 5 ٹائم نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ پڑھیں، سیرت نبی کی کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ اور میرے تمام لسنرز کو نیا سال بہت زیادہ مبارک ہو۔ یہ نیا سال ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی خوفناک کہانی سرگودا سے میرے ساتھ ذوالقرنین نے شیئر کی ہے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں خیابان نوید میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ آج بھی لسنرز میری کچھ طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے اور فلو ابھی تک میرا ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور آج سٹوری شیئر کروں گی۔ ذوالقرنین کی سٹوری بہت خوفناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں جو کہ خوشاب کے قریب ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ہم لوگوں کو شہر میں شفٹ ہونا تھا، اور پھر ہم لوگوں کے قریبی شہر سرگودا ہی بنتا تھا، جس میں تمام پڑھائی کی سہولتیں میسر تھیں۔ میرے چھوٹے بھائی کو ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن لے کر دیا، اور میرے جو فادر ہیں وہ ابھی بھی گاؤں میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں ہم لوگوں کا ذمہ دارہ سسٹم ہے۔ اب ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو خوفناک واقعہ پیش آیا اور جو ہمارے گاؤں کی ایک سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اندر مشہور ہے، ایک پرانا برگد کا پیڑ ہے، اور اس پیڑ کے نیچے ایک بہت قدیم گھر ہے۔ وہ گھر تقریباً 200-300 سال پرانا ہے، انتہا سے زیادہ وہ پرانا گھر۔ جس شخص کا وہ گھر تھا وہ تو پتہ نہیں کتنے زمانوں سے اس کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کے بعد اس گھر کی ملکیت مختلف لوگوں کے پاس رہی، اور آخری جو اس کی ملکیت تھی وہ 1950 میں جس شخص کے پاس تھا، اس کے بعد اس گھر میں کوئی بھی دوبارہ نہیں آیا، اور وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اس کے اوپر جو پرانا برگد کا پیڑ تھا، اور اس کی بیک سائڈ پر ایک وہ کہتے ہیں کہ پیپل کا پیڑ تھا۔ مشہور ہے کہ برگد کے پیڑ کے اوپر مسلمان جنات ہوتے ہیں، اور پیپل کے پیڑ کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات ہمارے گاؤں کے اندر ہمیشہ پیش آتے ہیں۔ ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ ہمارے اس گھر کے قریب ایک ضعیف العمر عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ اتنی ضعیف ہے کہ ان کی سکن کا جو ان کی سکن ہے وہ لٹک چکی ہے ساری، یہاں تک کہ ان کا چہرہ انتہائی ہیبت ناک ہے۔ آدھی رات کو اس گھر کے قریب اور ان درختوں کے قریب سے گزرنے والے شخص جو کہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے مطابق وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اور راستہ روک کر وہ لوگوں کو پکارا کرتی ہے، وہ ان کے نام لے کر بلاتی ہے۔ وہ شخص جس کا نام لے کر آدھی رات کو کوئی عورت بلا رہی ہو، اور اتنے ویرانے میں، اتنی خاموشی میں، تو وہ شخص تو ڈر جاتا ہے ایک دفعہ۔ اسی طرح ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میرے ابو کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں تھے اور وہاں سے زمینوں کو پانی لگانے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں ادھر سے گزرا اور مجھے پیچھے سے میرا نام لے کر کسی نے پکارا، میں رک گیا، اور میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک ضعیف عورت تھی جو کہ اس قدر ضعیف تھیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد میں خود بھی ڈر گیا تھا کہ اتنی ضعیف عورت آخر ایسے چل کیسے سکتی ہے اور زندہ کیسے ہے۔ اللہ کی مہربانی تھی اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ یہ کوئی ڈائن ہے، اور یہ آدھی رات مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، اور ضرور پھر یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ انہوں نے اس عورت کی بات کا جواب دیے بنا، پیچھے تو وہ پلٹے لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی مدد سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے، اور وہ فوراً وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی، کیونکہ اگر وہاں پر رکتے تو وہ ان کو نقصان دے سکتی تھی۔ خیر وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن مختلف لوگوں کے ساتھ یہ واقعات آج تک پیش آ رہے ہیں۔ آج تک اس عورت کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ ادھر رہتی ہے، اسی گھر کے اندر اس کا مسکن ہے، اور وہ درخت اس کے مسکن کا حصہ ہیں، اور وہ ان درختوں کے اوپر رہتی ہے۔ یہ خوفناک کہانی تھی ذوالقرنین کی۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ اس گھر سے ریلیٹڈ ایک اور بھی سٹوری مشہور ہے۔ مختلف قسم کی مت مشہور ہیں اس گھر کے ساتھ،
اور ایک اور بھی چیز مشہور ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی تھی، یہ جو بوڑھی عورت ہے، اور اس کے وہ ایک ہی بہن تھی، اپنے والدین کی بیٹی تھی اکلوتی، اس کا ایک بھائی تھا، وہ بالکل مرنے کے دہانے پہ تھی، اور اس کے گھر والوں نے اس کو بچایا نہیں تھا، یا وہ اس سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ایسی ایک سٹوری بھی مشہور ہے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ ہر رات اس گھر کے قریب نظر آتی ہے اور مختلف لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پہلے وقتوں میں اس نے اپنا شکار بنایا بھی اور ان کو جان سے بھی مار دیا۔ جو بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اس کو جان سے مار دیتی ہے، یعنی کہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک خون خوار چیز ہے جو کہ انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ بھی مت اس کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ ایک ڈائن ہے اور وہ ان درختوں کے اوپر رہتی ہے اور وہاں پر لوگوں کو جان سے مار دیتی ہے، اور گھر خالی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر رہتی ہے، اور شاید وہ اب ساری زندگی ہی قیامت تک ادھر ہی رہے۔ تو یہ ذوالقرنین نے بتایا۔ بہت شکریہ ذوالقرنین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے واقعات گاؤں والی جگہوں پر بالکل سنسان ویران وہ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، روز بروز پیش آتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زمینوں اور فصلوں کو پانی لگانے کے لیے جایا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب نے شیئر کی، اور ثاقب کہتے ہیں کہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ اسلام آباد میں نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے، کیونکہ میں ادھر جاب کرتا تھا، اور ادھر ہی میرے ساتھ بہت سے ایسی پیرانارمل حرکتیں ہوتی تھیں جو کہ انسان نہیں بلکہ کوئی جنات ہی کر سکتے ہیں۔ میں جس گھر کے اندر رہتا تھا اس گھر کے اندر ہی جنات کا بسیرا تھا۔ جب میری ادھر جاب کا انتظام ہوا تو میرے والدین نے مجھے ادھر ایک گھر لے کر دیا۔ وہ بہت بڑا گھر نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا گھر تھا، لیکن وہ گھر میرا اپنا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے کسی اور کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میں جاب سے سیدھا گھر آتا تھا اور اس کے بعد اپنے کام میں بیزی ہو جاتا تھا، سوتا اٹھتا بیٹھتا، دوستوں سے ملتا، اور مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی بھی میرا سامان چوری کر لے گا یا ایسا کچھ۔ اسی بنا پر میرے گھر والوں نے مجھے ایک الگ گھر لے کر دیا تھا۔ میں کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دوست آتے تھے میرے اس گھر میں اور ہم لوگ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ میری ایک مصروفیت ہوتی تھی آفس سے گھر آنے کے بعد، وہ ساری مصروفیت کے دوران ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ مجھے میرے گھر کے اندر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ڈھیر سارے لیمن جو ہوتے ہیں، جس کو ہم نیمبو بولتے ہیں، وہ مجھے محسوس ہوتے تھے، ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی ایک کمرے کے اندر سے۔ جیسے میں اس کمرے کے اندر جاتا تھا تو مجھے باقاعدہ طور پر اپنے اس کمرے کے اندر جو کہ خالی روم تھا وہاں پہ لیمن پڑے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ میں کافی حیران ہوتا تھا کہ یہ گھر میں نے خریدا اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، خالی گھر ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں لیمن کوئی رکھے؟ میں نے تو کبھی میں لیمن لے کر نہیں آیا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد مجھے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا پڑا، اور میں نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے۔ میرے گھر والے بھی تھوڑے کانشیس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ارد گرد لوگوں سے بھی پوچھا تو ان کے مطابق یہ گھر بالکل کلیئر تھا، جہاں پہ کوئی جنات نہیں تھے۔ اب میرے جو دوستوں کا سرکل تھا وہ کافی بڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیا نہیں۔ اور اب یہ لیمن مجھے اپنے کمرے کے اندر نظر آتے تھے، میرے علاوہ تو گھر میں کوئی جاتا بھی نہیں تھا، صرف اور صرف میرے دوست ہوتے تھے، میرے اور کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ لیمن کا سلسلہ، اور پھر آخر میں ایک ہنڈیا چھوٹی سی بالکل میرے اس گھر کے اندر، مجھے اس روم کے اندر پڑی ہوئی دکھائی تھی، اور 1-2 بلڈ کے قطرے تھے۔ گھر والے آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو کا معاملہ ہے، لگتا ہے کہ تم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ میری طبیعت بھی خراب رہتی تھی، میری پوسٹ بہت اچھی تھی جس پوسٹ پہ میں جاب پہ تھا، لگتا ہے تم پہ کسی نے جادو کرا دیا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے کسی روحانی شخص سے رابطہ کیا، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا ہی کوئی دوست تم پہ کالا جادو کروا رہا ہے، وہ تم سے جیلس ہے اور شاید تمہیں نقصان دینا چاہتا ہے۔ یہ ہنڈیا، اس کو کھولنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ اس کے اندر جنات قید ہیں۔ اگر یہ ہنڈیا کا منہ پر سے کھول دیا گیا، رکھنے والے نے اس کو اسی لیے رکھا ہے کہ تم اس کو کھولو اور جو چیز اس کے اندر ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے بیٹے کے پیچھے پڑ جائے اور پھر کبھی اس کی جان نہ چھوڑے۔ یہ چیزیں جتنی جلدی آتی ہیں، جتنی آسانی سے، یہ اتنی آسانی سے
واپس جاتی نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ وہ، لیکن غلطی مت کرنا اس ہنڈیا کو کھولنے کی۔ اس ہنڈیا کو اٹھاؤ اور اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ ہم نے وہ ہنڈیا اٹھا لی اور اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ دے دی ہم نے ان کو، جن کے پاس میرے والدین گئے تھے۔ ان کے پاس لے جانے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کچھ پانی دم کر کے جیسے ہی اوپر پانی پھینکا تو میں بھی ساتھ تھا اپنے امی ابو کے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہنڈیا تھی وہ بالکل ٹھنڈی تھی، جب ہم نے اس کو اٹھایا تھا نارمل ٹمپریچر پہ تھی۔ جیسے انہوں نے ایک دم ہوا اور پانی اس کے اوپر چھینٹا مارا تو اس کے اندر سے دھوئیں نکلنے لگے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز جل رہی ہو۔ اس ہنڈیا کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چیز اندر جل رہی اور اس کی جلنے کی سمیل بھی، اور اس کے اندر اس کی جو آواز تھی جلنے کی وہ بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ اتنی گندی سمیل تھی کہ جیسے کوئی ماس سکن جل رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہ مخلوق ہے جو تمہارے بیٹے کے اوپر پھینکنی تھی، اس صورت میں کہ اگر وہ ہنڈیا کا منہ کھول دیتا، اور یہ وہ موکل ہے جو کہ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک شاپر کے اندر اس ہنڈیا کو ڈال کر جیسے ہی دیا، انہوں نے شاپر کے اندر وہ ہنڈیا جیسے ہی ڈالی تو وہ ہنڈیا مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ دکھنے میں وہ بالکل نارمل اور ٹھیک تھی، لیکن وہ جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ وہ ہنڈیا انہوں نے جا کر ہمیں کہا کہ اس کو ایک نہر کے اندر پھینک دو، اور نہر کے اندر پھینکنے کے بعد پھر میرے پاس دوبارہ واپس آؤ۔ میں جیسے ہی ہم لوگ ان کے پاس دوبارہ گئے تو انہوں نے ہمیں ایک پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ اپنے گھر کے تمام کونے اس پانی کے ساتھ دھو دو، اور تقریباً 41 ڈیز کے لیے اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اس کے اندر تمام لائٹس جلا دو۔ یہ سارا کام ہم نے کیا، دروازے وغیرہ نہیں، مطلب کہ ونڈو نہیں، دروازے وغیرہ کھول کر تم لوگ لائٹس آن کر کے چلے جاؤ۔ وہ چابی انہوں نے اس گھر کی خود پاس رکھ لیں، اور انہوں نے جو بھی کام کرنا تھا وہ کیا، اور کرنے کے بعد مجھے انہوں نے ایک سائن دیا اور کہا کہ تمہارا ایک دوست جس کا نیم انہوں نے بتایا کہ W سے شروع ہوتا ہے، تمہارے بہت قریب ہے، اس سے بچ جاؤ، وہ تم پر کالا جادو کرتا ہے، اس کو اپنے گھر مت آنے دو، اس سے مکمل لا تعلقی کر دو، یہاں تک کہ اس کے نمبر بھی بلاک کر دو، وہ تمہاری DP بھی نہ دیکھ سکے۔ ایسے ہی کیا پھر میں نے، اور میں نے اپنے نمبر بلاک کر دیے، اس کے نمبر بلاک کر دیے، اور اس کو بالکل اس سے لا تعلقی کر دی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر کچھ کڑیوں سے کڑیاں ملیں تو سمجھ آئی کہ اس روم میں بھی بیڈ تھا، اور وہ 3-4 دفعہ اس روم میں گیا تھا، اور وہ کیوں گیا تھا، اس کی کیا نیت تھی، وہ تو مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر جو موکل پھینکا گیا تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، اور وہ نان مسلم تھا، اس نے تمہیں اتنا نقصان دینا تھا جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے، اور تمہاری نیت اچھی تھی، اللہ نے تمہاری قسمت میں تکلیف نہیں لکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے بالکل دوستی کم کر دی، کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا تھا، کیونکہ دوستی میں آج کل کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کس ٹائم پر آپ سے حسد کر جائے، کس ٹائم اس کے اندر حسد کی آگ لگ جائے، آپ نہیں جان سکتے، اور وہ جتنا وہ آپ سے حسد کرے گا وہ اتنا ہی آپ کے منہ پر آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے کہانیاں قصے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ منہ پہ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں بہت کالک ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ انسان کا چہرہ تو کالا اچھا لگتا ہے، لیکن انسان کا دل کالا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کالا چہرہ تو انسان کو قبول ہوتا ہے، لیکن کالا دل انسان کبھی قبول نہیں کر سکتا، وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے ایسی دوستی یاری سے بچ جائیں جو کہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ تو یہ کہانی تھی میرے ایک بھائی کی جنہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی، بہت شکریہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سے خوفناک واقعات، ایسی بہت سی خوفناک کہانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ جادو پر مبنی خوفناک کہانیاں۔ ایک اور سٹوری ہے جو کہ میرے ساتھ شیئر کی، ایک کالا جادو جو کہ انڈیا سے کروایا گیا ایک شخص پہ، اور اس کے اوپر کیسے اس نے اثر کیا، اس کی زندگی اس نے کیسے خراب کی۔ وہ موکلات جو کہ انڈیا سے پاکستان میں بھیجے گئے اس شخص کے اوپر، کس اپنے نے اس کے اوپر وہ کالا جادو کروایا، کیوں کروایا، اور اس شخص نے اس کی کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، وہ ساری سٹوری میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور شیئر کروں گی، اور کچھ احتیاطیں بھی بتاؤں گی آپ کو جو کہ آپ کریں گے تو آپ بھی آنے والی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہوگی، اور اس میں کچھ طریقہ کار بھی بتائے جائیں گے کالے جادو سے بچنے کے لیے،
جو کہ بالکل 100% ورک کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کے لیے آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور سٹوریز کو آگے بھی شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، ان کا خیال کریں اور ان کی بہت احتیاط کریں۔ جتنی شدید سردی ہے، اس سردی میں بچنے کے لیے خود بھی اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے پیاروں کو، بچوں کو، بزرگوں کا بھی احتیاط کریں، فضول گھر سے باہر مت نکلیں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔